میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان، انہوں نے چند روز پہلے ٹویٹ میں بانی پی ٹی آئی کو 2 سال سے قید تنہائی میں رکھنے کی بات کی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں قاسم خان، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور ان کے والد کو اندھیری قید میں رکھنے کی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بات کی. آج علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ جب بانی پی ٹی آئی سے مل کر آئیں تو انہوں نے بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تو اندر ظلم ہو رہا ہے، ان کی کتابیں بند، ٹی وی بند. انہوں نے کیا فرمایا ہے وہ تو نہیں ملی تھی، ظاہر ہے ان کی بہنیں مل کر آئی تھیں، لیکن ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کیا ہے. عمران خان نے خود بتایا کہ ان کے اوپر کتنی سختیاں کی جا رہی ہیں، جیل کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے کتابیں بند ہیں، ٹی وی ہے وہ بند ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی کو خبر نہیں مل رہی ہے. میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز مل کے لاہور گئے تھے جی ٹی روڈ سے. اس چیز پہ وہ خوش ہوئے. بڑا سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں سارا پارٹی کا فوکس تحریک کے اوپر ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اختلافات یہ کریں گے کوئی بھی پارٹی میں تو میں ان کا فیصلہ پھر خود کر لوں گا. علی مین کا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا جو انہوں نے بنایا ہے میڈیا میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو پیک کرنا ہے 5 کو کرنا ہے کہ 90 دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ نہیں. ویسے آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں؟ کہ ہمارے کیسز سنے جائیں گے عمران خان کے؟ اگر کیسز سن لیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. تو کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے آ کے بتا دیں کیا مذاکرات کرنے ہیں اس وقت. فیملی کی باتیں تو ایک طرف، لیکن جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے آج ایک وضاحت جاری کی ہے اور وہ وضاحت بڑی دلچسپ ہے. اسی پر جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس وضاحت میں جو کچھ لکھا گیا ہے. شامی صاحب، یہ تو بڑی حیران کن وضاحت ہے جس میں انہوں نے وضاحت جاری کی ہے آج. جی انہوں نے کہا ہے کہ عبدالغفور انجم صاحب قانون اور قاعدے کے مطابق بی کلاس کی تمام سہولتیں میسر ہیں، جن میں ان کی خوراک، صحت، مطالعہ کتب اور اخبارات سمیت ورزش اور واک شامل ہے. بالکل. تو یہ جو بی کلاس ہے نا، بی فار بیٹر، بی فار بی گریڈ نہیں ہے، صحیح ہے، کہ دوسرے درجے کی، بی فار بیٹر. 2 ہی کلاسز ہوتی ہیں، سی کامن ٹھیک ہے اور بی بیٹر. ٹھیک ہے. تاہم ان کو 7 سیل پر مشتمل، یعنی 7 کمروں پہ مشتمل ان کا کمپلیکس ہے جہاں ان کو رکھا گیا ہے. یعنی 3 ادھر اور 3 ادھر 7 خالی، اور وہاں چہل قدمی کے لیے کھلا صحن بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایکسرسائز کے لیے سائیکل، LED، اخبارات اور ذاتی انتخاب کے مطابق کتب کی سہولتیں بھی میسر ہیں. صحیح. یہ دوسرے بی کلاس کے قیدیوں کو یہ سہولت میسر نہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا کھانا تیار کروانے کے لیے باقاعدہ ایک قیدی جو ہے کک، باورچی، وہ ان کو فراہم کیا گیا ہے جو ان کا ناشتہ، دوپہر اور شام کا کھانا ان کی خواہش کے مطابق تیار کرتا ہے. بالکل. پھر انہوں نے یہ بڑی دلچسپ بات یہ کہی ہے کہ جب سے وہ قید ہیں انہوں نے 413 مرتبہ ٹویٹر سے ٹویٹ کرایا ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ جیل حکام جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں یا ان کی اجازت دیتے ہیں، یعنی وہ واقف ہیں ان سے جو کچھ اس میں، جس سے انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو اہم ملکی سرگرمیوں کے بارے میں ہدایات جاری کی ہیں، جیسا کہ عام انتخاب 2024 کے، پھر سمبڑیال کے ضمنی انتخابات، پی ٹی آئی کا 26 نومبر 2024 کا احتجاج، حکومت کے ساتھ مذاکرات یا 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پارٹی کا لائحہ عمل شامل ہے. یہ سارے معاملات ہیں، اس پہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایات دی ہیں. گزشتہ 12 ماہ سے بھی کم عرصے میں، یعنی اگست 2024 سے اب تک بانی پی ٹی آئی کے بیانات 45 اہم مواقع پر سرخیاں بن چکے ہیں. یہ جیل حکام نوٹ کر رہے ہیں، یہ لیڈ کی صورت میں وہ چھپ چکے ہیں. ٹھیک ہے. مزید یہ کہ 2024 سے تاحال 10 بین الاقوامی میڈیا چینلز کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہو چکی ہے. بڑے اہم چینلز ہیں یہ، جن میں فاکس نیوز، وال اسٹریٹ جرنل نیوز، آئی ٹی وی، رائٹرز اور ٹیلی گراف اور دیگر بین الاقوامی چینل شامل ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر
اندرون جیل ہونے والی مختلف عدالتی سماعتوں کے دوران تمام مین سٹریم میڈیا چینلز اور اخبارات کے صحافیوں سے وہ براہ راست مخاطب رہے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں پھر وہ خبروں کی صورت میں یہاں تک آ جاتا ہے۔ اچھا آگے بھی ہے سر، پھر کہتے ہیں گزشتہ 3 ماہ میں 66 خواتین و حضرات جن میں ان کے پارٹی کے سیاسی لیڈر، فیملی ممبرز اور وکلاء شامل ہیں، ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہیں 3 مرتبہ وہ ان کا طبی معائنہ کرتے ہیں مذکورہ جیل میں، ان کے تمام وائٹلز چیک کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کی چیکنگ کے دوران ان کو کسی بھی قسم کی بیماری یا عارضہ رپورٹ نہیں ہوا، وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں اور ان کے وائٹلز بالکل مقررہ معیار کے مطابق ہیں۔ ایکسرسائز جو اتنی کرتے ہیں سر، واک اور ایکسرسائز کی مکمل سہولتیں میسر ہیں۔ اپنے احاطے کے کھلے صحن میں 2 گھنٹے ہر روز ایکسرسائز کرتے ہیں اور قواعد و ضوابط اور حکومت کی طرف سے جاری کردہ سہولتیں جو B کلاس کے قیدیوں کی ہیں ان کے مطابق جیل انتظامیہ ان کی حفاظت، سیکورٹی اور صحت کے حوالے سے اپنے فرائض بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو خبریں اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے، یہ صرف سنسنی پھیلانے اور سستی شہرت کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آخری لائن، انہیں مقید کسی بھی اسیر سے زیادہ سہولتیں اور مراحت حاصل ہیں اور ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جا رہا، حالانکہ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے دیگر قیدیوں کے ساتھ، کیونکہ کہا ہے نا انہوں نے کہ جو سہولتیں ان کو میسر ہیں وہ دوسروں کو میسر نہیں ہے، تو وہ ان کو سہولت میسر ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، وہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو اب یہ دیکھیے، اب علیمہ خان جب گفتگو کرتی ہیں یا ان کے وکلاء آ کے بات چیت کرتے ہیں تو کس کی بات پر یقین کریں سر ہم؟ دیکھیں اب ایسا کریں، کیونکہ ہم جو میڈیا والے جو ہیں نا، ہمیں تو ان سے ملاقات کی اجازت ہی نہیں، کیونکہ ہم تو کور بھی نہیں کرتے جا کے وہ، تو ایسا ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے دیں۔ اچھا، ایک میڈیا کے لوگوں کو اجازت دے دیں۔ پچھلے دنوں ایک اینکر کو ملی تھی، نام لسٹ میں آیا تھا لیکن وہ باہر ہی روک کے ان کو وہ جا واپس کر کے دیا۔ ان کے سیل میں جہاں وہ قید ہیں ان سے ملاقات کر سکیں ہم جا کے وہاں، اچھا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ٹھیک، تو یہی ایک صورت ہے نا، ہاں اس لیٹر کے بعد تو یہی بنتا ہے کہ جیل حکام جو ہیں اور جو سیل کے اندر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم خود جیل میں رہے ہیں اور بعض اوقات ہمارے ملاقاتی جو ہیں وہ سیل کے اندر جاتے تھے ملاقات کرنے والے، اور پھر جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کی ملاقاتیں بھی تو سیل کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور یہ اگر جہاں جیل حکام جو ہیں اور وزارت داخلہ جو ہے اس کے حکام جو ہیں وہ اتنے مسترب ہیں اور انہوں نے اتنا عرصہ 2 سال ہو گئے نا، ہاں جی 2 سال یہ چپ چاپ سنا انہوں نے جو کچھ کہا گیا، اور یہ کانوں میں روئی ٹھوس کر بیٹھے رہے، اور 2 سال کے بعد اب انہوں نے یہ وضاحتی بیان جاری کیا۔ سر دلچسپ بات یہ سرکاری لیٹر ہے نا؟ یہ نہیں لیٹر ہے، مگر 2 سال کیوں انتظار کیا اس کا؟ اچھا ٹھیک، ایسا لیٹر پہلے تو جاری نہیں ہوا۔ نہیں پہلے تفصیلات آ چکی ہیں، پہلے وہ بتائی گئی ہیں، یہ تو حالیہ دنوں کی وجہ سے جو ہلکی پھلکی بیانات آتے ہیں مگر اتنی تفصیل کے ساتھ تو کبھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا۔ تصاویر تک آئی تھی اندر جیل سیل کی جس میں دکھایا اب یہ ہے کہ ہمیں مشین ہے، سب کچھ اگر ہے، ہمیں بھی ملاقات کی اجازت دے دیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھائیں، خاص آپ کو ہم بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، صحیح ان سے بات چیت کر لیں۔ اگر بھئی بین الاقوامی میڈیا کے لوگ ان سے مل سکتے ہیں، وال سٹریٹ جرنل، رائٹر، ٹیلی گراف، تو ہم نے کیا قصور کیا؟ آپ دے دینا سر، اس کا یہی طریقہ ہے۔ لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ جیل جو ہے وہ جیل ہے، صحیح، اس میں سہولت میسر ہو سر میں سوال یا یہ نہ کرنا ہو، چاہ رہا ہوں، پابندی تو ہے نا، بالکل، جو آپ باہر تو نہیں جا سکتے، اپنی مرضی کے مطابق کوئی اقدام نہیں کر سکتے، بالکل، تو اب جیل میں تو ہے نا، لیکن سر جیل میں ہونا تو آزادی تو آپ کی سلب ہے نا اس اعتبار سے، تو نقل و حرکت اپنی مرضی کے مطابق تو کر نہیں سکتے۔ جب یہ پورا پڑھی وضاحت میں نے تو میں حیران ہوا کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ سرکاری جب کوئی یعنی کہ لیٹر ہوتا ہے تو اس میں تو قیدی کا نام لکھا جاتا ہے نا، اس میں تو بانی پی ٹی آئی کر کے مخاطب کیا گیا، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی آپ کو فالو کر لیا ہوگا. انہوں نے کہا یہ جو میڈیا والے ہیں یہ بانی پی ٹی آئی لکھتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہندو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی. اچھا. تو اس لیے جب ہمارے آغا شورش کشمیری مرحوم کہا کرتے تھے, جب اسی طرح سے نام ہوتا وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہیں لے رہے, ہندو عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی. تو بات یہ ہے آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیتی. تو یہ کہ نام لینے میں کیا حرج ہے. یہ بھی ایک دیکھیں نا, یہ جو جب ایک اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا, اقتدار کا نشہ, اختیار کا نشہ جن کو بھی ہوتا ہے, اور جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں بھائی اس کا نام نہیں لینا چاہیے, تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عمران خان تو قائد اعظم کو کہا نا کہ یہ آپ کس نام سے پکارے ہم. اچھا. انہوں نے کہا پھول کو چاہے کسی نام سے پکار لیں. اچھا. تو پھول ہی رہے گا. یہ تو ایک ایسی ہے نا بھونڈی حرکتیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہیں, عمران خان نہ کہیں, اس سے کیا ہوگا. تو یہ ایک کسی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہو جائے. اچھا سر, اب 413 ٹویٹ جو ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں جی, ایک میں نے ایک شعر پڑھا, ارتضا نشاط ہیں, ان کا ایک شعر کوٹ کیا کہ ہمارے سابق ڈپٹی کمشنر ہیں عبدالغفور چودھری صاحب, انہوں نے کوٹ کیا اپنے کالم میں. اور وہ کیا ہے؟ ان کا کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے. کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. یہ علی امین گنڈا پور سے تو نہیں کہہ رہا کوئی؟ کچھ کر نہیں سکتے اتر کیوں نہیں جاتے. یہ ان سب اہل اقتدار کے نام ہے جو کچھ نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے, یا کچھ نہیں کر رہے, سر یا کچھ نہیں کر پا رہے. میرا سوال وہیں پہ, پھر ہم نے ذرا آگے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جتنے سخت ٹویٹس, سخت زبان الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے, چاہے وہ احتجاج سے متعلق ہوں, اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اس سے واقف تھے, ان کی نظر سے گزر کے یہ ٹویٹس یعنی کہ جا رہے تھے. دیکھیں ظاہر ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں نا, ہم نے ان تو گنتی کر دی ہے 413 ٹویٹس. 413 ٹویٹس تو اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹویٹ کیے ہیں انہوں نے 413, تو یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی کوئی زبان بندی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, آزادی اظہار رائے پہ کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پر. اب یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے, اور اس کی داد دینی چاہیے جیل حکام کو. اور مگر ہمارا مسئلہ تو یہی ہے کہ بھی ہمیں جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر ہی کچھ یقین آئے گا. آپ چاہ رہے ہیں کہ شامی صاحب پھر آپ کو جو ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ملاقات کی کوئی صورت نکلے. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. ہم نے ہمارے تو سہیل بڑاش صاحب بھی تیار ہے اس کام کے لیے. ہاں جی, وہ بھی جانے کے لیے. آپ بھی تیار ہو جائیں گے؟ آپ لے کے جائیں گے, میں ساتھ چلا جاؤں گا سر. حبیب اکرم صاحب بھی تیار ہوں گے. اب تو چینل بھی کھل گیا ان کا. ان کا تو مل گیا نا سٹے. جی ہاں, کہ ان کا سٹے یعنی مل گیا, جو حکم جو تھا مجسٹریٹ کا معطل کر دیا گیا. معطل کر دیا. وہ 7 لوگوں کو پہلے ہو گئے تھے, اب 8 ہو گئے تقریباً. اور کو بھی کھل جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. جی ہاں, آپ نے کہا تھا. اس کے اندر ایک انہیرنٹ ویکنس تھی اس آرڈر میں. اچھا. کہ صفائی کا موقع دیے بغیر ان کے خلاف کارروائی کر دی گئی, اور جس مجسٹریٹ نے یہ کارروائی کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کہ یہ یعنی ایک بنیادی سبق ہے کہ صفائی کا موقع دیے بغیر بنیادی اصول ہے. اب نتیجہ اس کا نکلا کہ پہلی پیشی میں اڑا دیا انہوں نے. کارروائی کون کرے گا سر؟ کارروائی کرے گا جن کو کرنی چاہیے. دیکھیں نا کہ بڑا مذاق ہو گیا نا, کہ اب بڑا اتنا دنیا جہان میں ہنگامہ ہو گیا, پابندی لگا دی, ایسی پابندی لگائی کہ پہلی پیشی میں اڑ گئی. تو چلیے مبارک ہو جن کے چینل کھل گئے. اب ذرا ان کو چاہیے کہ زیادہ نہ کھولیں. ہاں, تھوڑا سا اتنا کھل کے نہ بولیں, اتنا کھولیں نا. اچھا, نہ بولیں. اچھا, لیکن کریں. وہ ہمارے ہیں نا سید مدمل شاہ. جی جی, ہاں, مدمل شاہ صاحب جی جی, بڑے زبردست ماشاءاللہ. وہ بھی سوشل میڈیا کے اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے ہیرو ہیں. تو ان کا ایک انٹرویو آیا تھا ٹی وی پہ, بھئی آپ کو آزادی حاصل ہے نہیں حاصل ہے. تو میں نے ان کو کہا, بھئی میں نے فون کیا ان کو, بھائی آپ پر کہہ دیتے کھل کے بول لیتے, یعنی شرما کے کو بول رہے تھے. بھئی آپ پوچھ رہے لوگ بھی آپ کو آزادی حاصل ہے, وہ ان کا نیچرل سٹائل ہے, آزادی حاصل ہے شرمانا. بھئی آپ کو آزادی حاصل ہے نا, ہے بولنے کی. میں کہ مجھے تو پوچھا ایک جگہ, ہمارے ایک دوست موجود تھے. اچھا. تو کہنے لگے بھئی آزادی حاصل ہے آپ کو بولنے کی. میں نے کہا جی بولنے کی تو حاصل ہے, بھونکنے کی نہیں ہے.
ٹی وی والوں کو تو کم از کم بالکل نہیں. ہم بولتے ہم تو جو اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی بات کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے سلیقے سے, احتیاط سے اپنی بات کر لیں, کیا حرج ہے اس میں؟ بالکل ٹھیک. تھوڑا سا جہاں اہل اقتدار جو ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھالیں, جو وہاں اہل قلم جو ہیں یا اہل زبان جو ہیں وہ بھی تو سنبھالیں نا اپنے آپ کو تھوڑا سا. ٹھیک ہے, چلیں سر, اہل اقتدار کیا کر رہے ہیں, اہل سیاست اس وقت جو ایک اہم مسئلہ ہے درپیش وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا جا رہا کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہونے 21 تاریخ کو. انہوں نے اجلاس نہیں بلا رہے اسپیکر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کہ اجلاس بلائیں گے تو ارکان جو اب نئے منتخب ہوئے ہیں نوٹیفائی کر دیا ہے ان کو الیکشن کمیشن نے, وہ حلف اٹھا لیں گے. جب حلف اٹھا لیں گے تو سینٹ کا انتخاب ہو جائے گا. جب انتخاب ہو جائے گا تو 11 سیٹیں ہیں جن کا انتخاب ہے. جی ہاں 11 سیٹیں ہیں جی. تو اس میں سے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی میرا خیال 6 مل جائیں گے تقریباً, کہا جا رہا ہے 6 یا 7. ہاں جی 6 ملیں گے. اگر اب یہ چاہتے ہیں وہ لیت اللہ سے کام لے رہے ہیں کہ بھئی ہم اجلاس نہیں بلاتے. سر آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اسپیکر کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو اجلاس نہیں بلا سکتا اور میں تو اجلاس سے اس وقت ایڈجرن ہو چکا ہے, یا وہ اب اجلاس کون بلائے گا. گورنر صاحب چٹھی لکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ فائل ادھر بھجوا رہے ہیں, اسپیکر ادھر بھجوا رہے ہیں. آج تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہنچی ہے ہائی کورٹ میں بھی, ایک نشست مل گئی ان کو. ہاں اب ان میں ایک تو ان کو کرے میں ایک سیٹ ملی نا, جی ہاں کرا ڈالا جائے گا, ان کو مل گئی سیٹ. جی ہاں, نہیں وہ تو اقلیتی ہے نا, اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ڈال دیا گیا. ہاں جی ابھی نہیں, ہاں ابھی نہیں, پورا ڈالا جائے گا, ملی نہیں, مل سکتی 50-50 چانس ہو گئے. مولانا فضل الرحمان کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی تو انہوں نے تو مسلم لیگ کی لتے لیے تھے. سر اب یہاں اجلاس جو نہیں ہو رہا تو اب ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ بھئی اجلاس کون بلائے گا. اگر گورنر صاحب بلا لیں, وزیر اعلیٰ کے مشورے کے بغیر بلا لیں, پھر اس کو کسی کو مقرر کر دیں کہ آپ ریزائڈ کر لیں کوئی رکن اسمبلی, اگر اسپیکر صاحب نہ ہو یا چیف جسٹس صاحب سے کہہ دیں جو بھی اب کچھ فیصلہ کرنا پڑے. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم حافظ صاحب. جی وعلیکم السلام شامی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جناب آپ کا بھی آپ کی رہنمائی درکار ہے. یہ اجلاس جو ہے آپ نے تو ایک بڑا تفصیل سے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور یہ اب اجلاس تو ہو نہیں رہا کے پی کے اسمبلی کا, تو اگر ایسے ہی یہ لٹکا رہا معاملہ تو پھر اجلاس بلائے گا کون اور کیسے کارروائی ہوگی, اور وہ ارکان جو ہیں حلف کیسے اٹھائیں گے؟ رہنمائی فرمائیں. آئین کیا کہتا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. جب سے اپریل 2022 سے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل رفٹ یا کانسٹیٹیوشنل رفٹ یا اسمبلیز کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئی ہے, جب نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا آرٹیکل 95 کی بنیاد کے اوپر, اور اس کو پھر آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر سیٹ اسائیڈ کیا گیا جو ان پریسیڈنٹڈ تھا, اور اس کو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو ایڈریس کیا. اس وقت سے لے کے آپ کو اس طرح کی ایسی کانسٹیٹیوشنل بلنٹ قسم کی وائلیشنز آپ کو نظر آئیں گی کہ جس سے کانسٹیٹیوشن بھی بعض دفعہ جو ہے وہ چپ کر جاتا ہے کہ اب میرا اس کے پاس کیا سلوشن آپ کو بتاؤں, چونکہ کانسٹیٹیوشن سچویشن کو ڈیل کرتا ہے, کانڈکٹ کو ڈیل نہیں کرتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اسمبلی پروسیڈنگز کے اندر حصہ نہیں لے سکتا جتنی دیر تک وہ آرٹیکل 65 ریڈ ود آرٹیکل 127 کے اندر اوتھ نہیں لیتا. اور یہ رسپانسبلٹی جو ہے اگر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو اس اجلاس بلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنر کی ہوتی ہے اس پروونس کی, آرٹیکل 130 کے نیچے, بغیر کسی ایڈوائز کے کہ 21 دن کے اندر اجلاس بلائے, اور جو آؤٹ گوئنگ اسپیکر ہے وہ اس کو پریزائڈ کرتا ہے, اور سب سے پہلا کام جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب اور پھر چیف منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے. یہ تو نئے انتخاب کا ہو گیا. اسی طرح یہ ہے کہ موجودہ سچویشن میں کیا ہوگا؟ جی اب سلمان یہ ہے کہ دوسری سچویشن یہ ہے کہ جب اجلاس دوبارہ بلانا ہوتا ہے تو گورنر کو ایڈوائس جو ہے وہ چیف منسٹر بھجواتا ہے, یا اسمبلی کے اندر 1/3 ممبرز جو ہیں وہ اسپیکر کو ریکوزیشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد گورنر جو ہے وہ آرٹیکل 109 کے نیچے بلاتا ہے. اب آرٹیکل 109 کے اندر 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اجلاس بلائے, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو ان کے 1988 چونکہ ہم کے پی کے کی بات کر رہے ہیں, جو اسمبلی کے رولز آف بزنس ہیں جس کے اندر رول 12, 13
13-14 ہے کہ اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا اس کے بعد پینل آف چیئرمین جو ہے وہ اجلاس نہیں بلاتے تو پھر گورنر جو ہے وہ آرٹیکل 109 کو جو ہے وہ انووک کر سکتا ہے بغیر کسی ایڈوائس کے. چونکہ اس سچویشن کے اندر آپ کے پاس دو چیزیں آئی ہیں. ایک ہی آیا ہے کہ یہ وہ 26 ممبر ہیں کہ جو آپ کے جنرل الیکشنز کے اندر ایک دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کیے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا, واپس سپریم کورٹ آف پاکستان نے 27 جون کو ایک ججمنٹ دی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 جولائی کو ان 26 ممبرز کو ریسٹور کر دیا. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گورنر کو, اسپیکر کو اور اس کے بعد چیف منسٹرز کو لکھا کہ یہ ہم نے الیکشن شیڈول اناؤنس کر دی ہے, اس کے مطابق جو ہے ہمیں الیکشن جو ہے وہ کروانے ہیں اور آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. اب آرٹیکل جو 59 ہے آپ کا, اس کے اندر جو ہاؤس کی کمپوزیشن جو ہے وہ 96 ہے اور کے پی کے اندر 23 ممبرز آتے ہیں اور ہر 3 سال کے بعد الیکشنز ہے اور آرٹیکل 224 کے نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ رسپانسبلٹی ہے. اب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ایشو آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال اپریل مارچ کے اندر جو تھا, جب سینٹ کے الیکشنز کے پی کے میں ہونے تھے تو اس وقت بھی اسپیکرز نے, چونکہ الیکشن کمیشن نے کچھ لوگوں کو نوٹیفائی کیا تھا ان 26 کو, اسپیکر نے ریفیوز کیا اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس نے ایک آرڈر کیا اور آج بھی آرڈر ان فیلڈ ہے جس کے اندر اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کا اوتھ لیں, بٹ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہوا. اب ان ساری چیزوں کو شامی صاحب دیکھا جائے تو 4 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ گورنر کا پریروگیٹو ہے کہ اگر چیف منسٹر یا اسپیکر جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن یا کانسٹیٹیوشنل obstruction کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنی پارس کو آرٹیکل 109 اور 130 کے اندر انڈیپینڈنٹ انووک کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اسپیکر یا چیف منسٹر اس سارے پروسیس کو obstruct کرتے ہیں تو وہ اپنا اوتھ جو انہوں نے آرٹیکل 65 کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ لوگوں کو لے کے دینا ہے, یا ان کا شیڈول 3 کے اندر اپنا ہے, یا سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے اس کی ڈیفائنس کر رہے ہیں, اس کے لیے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن اور obstruction کے بھی ہیں. اور تیسرا اس چیز کے اندر ہے کہ آپ اس پروسیس کو ایک ہالٹ کر رہے ہیں کہ جس پروسیس کو جو ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پروسیس تو نہیں رکے گا, اور وہ اس لیے نہیں رکے گا کہ کسی شخص کی ذات کی بنیاد پہ جا کے اگر آپ یہ کہہ دیا جائے کہ میں نہیں مانتا اور اس کو نہیں کرتا تو اس کے بعد آرٹیکل 255 جو کانسٹیٹیوشن کا 2 آیا ہے جس کا 26ویں ترمیم میں آیا ہے کہ لوگ ہائی کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں اور چیف جسٹس جو ہے وہ کسی بھی شخص کو ڈیزگنیٹ یا نامینیٹ کر سکتا ہے کہ وہ اسمبلی کا اوتھ لے. اور اس وقت تک کہ شامی صاحب 5 ایسی سچویشنز آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مگر حافظ صاحب یہ بتائیں ریلیٹڈ اگر پروونس سے کوئی چیف, ٹھیک ہے, آپ معاملہ اس وقت یہ پشاور ہائی کورٹ میں تو ایک درخواست دائر ہو چکی ہے نا, تو کیا اس کے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کا انتظار کیا جائے؟ نہیں, میں شامی صاحب اس میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو سچویشن آئی ہے نا جی, اس سے پہلے 5 سچویشنز آئی ہیں کہ جس کے اندر ہائی کورٹ نے کہا اور اسپیکر یا گورنر نے اوتھ نہیں لیا اور پھر ہائی کورٹ نے ڈیزگنیٹ کیا. آپ کے سامنے ایگزامپلز آئی ہوگی کہ جب چیف منسٹر حمزہ شہباز بنے تھے تو اسپیکر اور گورنر ایون پریزیڈنٹ نے ریفیوز کیا اور اس وقت پھر ہائی کورٹ نے آرڈر کیا اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جو تھے وہ لاہور کے اندر گئے. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریفیوز کیا, ریزرو سیٹس کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا. اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ نے اور پشاور نے 2024 میں کر دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ پہلا آپشن جو ہے وہ گورنر کو انووک کرنا چاہیے, ہمیں ہر معاملے کے اندر عدالت میں نہیں جانا چاہیے. گورنر جو ہے اپنی جگہ بھی موجود ہے, آرٹیکل 100 اپنے طور پر اجلاس طلب کر لیں, مگر حافظ صاحب اگر یہ وہ اسمبلی کی بلڈنگ کو تالا لگا کے اسپیکر چابی اپنی جیب میں ڈال لے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ گورنر ہے, اس میں بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے. توہین عدالت. دیکھیں شامی صاحب, بات یہ ہے کہ گورنر جب پار اپنی ایکسرسائز کرتا ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان جب پار ایکسرسائز کرتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرٹیکل 220 کے نیچے پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں اس کے حکم بجا لانے کے پابند ہیں. اب اس دوسرے کیس کے اندر آرٹیکل 189 کے نیچے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 27 جون کی ججمنٹ ہے, تمام ادارے پابند ہیں. اب تیسری سچویشن یہ ہے کہ گورنر اگر اس پاور کو ایکسرسائز کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں گورنر کو کرنا چاہیے اس چیز کے اندر کہ کسی جگہ تو ہم اپنے ایشوز جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر یا رولز کے اندر لے کے آئیں, اسے آرٹیکل 109 کے نیچے ایکسرسائز کرنا چاہیے, رول 13-14 جو کے پی کے اسمبلی کا 90 لاء کرتا ہے, اور ڈائریکٹ کرنا چاہیے اسپیکر کو, اس کو آپ کا سیکرٹری اسمبلی کو کہ وہ ان کے ارینجمنٹس کرے. اور اس کے اندر 2 ہی چیزیں آ سکتی ہیں نا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو جو آئی جی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اپوائنٹی ہے,
चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट का अपॉइंटी है, उनको चाहिए कि वो सारी चीज को एक्सरसाइज करें। और ये जो मैं ना मानूं वाली बात है कि मैं सिर्फ इस वजह से नहीं मानता कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच या कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब गवर्नर साहब जो हैं उनको आपने एक आईनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इक़दाम करें। सर ब्रेक का वक्त हो गया, कोई ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, इसका मतलब है कि गवर्नर का अब काम है कि वो इजलास अब फैसल करीम कुंडी साहब हिम्मत करें, इजलास बुलाएं और वहाँ जो है कानून नाफिज करने वाले अदारे उनको कहें कि वो हिफाजत करें अच्छा असम्बली की और अपना लोगों को हलफ उठाने दें, और फिर ये है कि इंतखाब होने दें सेनेट का। ये तो नहीं है, अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं है तो आप उसके रास्ते में रुकावट डाल दें। आज बड़ी एक अहम मुलाकात भी सर हो रही है सदर और वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी साहब से। जी हाँ, सदर आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, चलिए सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात जो है वैसे तो कोई खबर नहीं होती, लेकिन तो मामूल की बात है। लेकिन बहरहाल दोनों की मुलाकात हो रही है, उसको भी ये डिस्कस करेंगे मसला इसमें कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, सेनेट का इलेक्शन। अच्छा सर, हमारे वो जमशेद दस्ती साहब जो है वो बेचारे नाहल हो गए, उनके एफ ए की जो सनद है वो जाली थी। पता नहीं उनको क्या जरूरत पड़ी इस तकल्लुफ कराने की। अब तो वो एफ ए की सनद जो है उसको लगाने की क्या जरूरत थी। और अब तो सर वो मुशर्रफ वाले दौर की वो भी नहीं थी ना, अच्छे खासे वो इनकलाबी नौजवान थे, क्या क्या पापड़ बेले उन्होंने, कैसे कैसे जनाब कलाबाजियां खाई, घरों पे छापे पड़े उनके, घरों पे कैसे मुश्किलों में से गुजरे, और बड़े यानी एक सब कुछ के बावजूद ना एक बड़ी दिलावेज शख्सियत थी। हाँ अभी भी है सर, चैलेंज कर देंगे वो तो कुछ ना कुछ देख लेते हैं। अच्छा सर, आज अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है वो भी गए हुए थे, मिलकर आए और बाहर आकर क्योंकि तो जो सलमान अकबर राजा साहब मिल के आए हैं और उन्होंने इतने वो जनाब वो गुस्से में थे और आलिया हमजा जो है उस पर बरस रहे थे और कहा ट्वीट क्यों किया उन्होंने, और कहा कि जो अब ये करेगा तादीबी कार्रवाई। लगता है कि उनको ज़रा शाबाश मिली है या पीठ ठोंकी है खान साहब ने। तो आज जरा माशाल्लाह बड़े जाहो जलाल में थे। शेख वकास साहब की भी ऑडियो लीक हुई ना जिसमें वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पहले लगता था एक मुख्तदर शख्सियत बोल रही है सलमान अकबर राजा साहब माशाल्लाह। जो क्विकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने क्या फरमाया इस बारे में। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, जब इस किस्म की बातें आ जाती तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तिलाफ कोई नहीं है। शेख वकास साहब से भी बात हुई है, मेरी आलिया हमजा से भी बात हुई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो भी मामलात है वो हम अंदर मौलाना फजलुर रहमान के बाहर आ जाए तो इंशाल्लाह ताला मजीद कोई गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी। एज अप नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। हाँ, बाज़ लोगों को वो टॉलरेट कर रहे हैं, बाज़ लोगों को लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियाँ लोगों की और दूसरी पार्टियों के लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। हम दूसरे पार्टी को डिक्टेट नहीं करते। RFR पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिल रखना। ले सर, थपकी अली अमीन साहब को हैं कि घर की बात है, गैर के सामने अशकों की आबरू ना गवाह, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। तो बैरिस्टर गौहर साहब, अगर आपके सारे लोग घर की बातें घर में रखें तो क्या ही अच्छा है, तो फिर क्या आप क्या करेंगे फिर कैसे चलेंगे, आपका सिक्का कैसे चलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा सर, चीनी के मामले में मैंने आपसे सवाल करना था। चीनी अब उसकी कीमत मौखर कर दी 165 रुपए। चीनी मार्केट से भी वो पता नहीं से गायब हो गई है, क्या चीनी मिलेगी नहीं मिलेगी। और ये जितना हमारी हुक्मरान जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, इस सब के बड़े बड़े जो हैं वो जनाब शुगर ज़दा हैं और शुगर फरोश हैं। अब इनसे खुदा खौफी करें और ये मसला एक या तो इंपोर्ट बंद कर दें या एक्सपोर्ट बंद कर दें। एतराज़ कर दिया है ना सर, IMF ने तो एतराज़ नहीं, IMF ने जो एतराज़ किया है और घर घर में एतराज़ हो रहा है, लोग हुकूमत को यानी तबर्रा कर रहे हैं। तो ये क्या है कि आपने कभी आप एक्सपोर्ट करते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं, कोई इदादत शुमारी आपके पास नहीं होते, आंखें बंद को कर लेते हैं आप। तो आंखें खोले, वगरना आपका नुकसान होगा। और फिर आपको यानी ये जो शुगर है ना, ये आपको मीठा मीठा हप नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये बहुत मुश्किल में डाल देगी।
یہ کڑواہٹ پیدا کر دے گی. سر جو یہ وفاقی سیکرٹریز جو براہ راست بھرتی ہو رہے ہیں، کیا اس سے بھی کوئی مطلب اب یہ خبر آئی ہے کہ وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم کا، خزانہ کا، پتہ نہیں 2-3 محکمے جو ہیں انرجی کا، وہ براہ راست بھرتی کریں گے، سول سروس سے نہیں لیں گے. اس سے زیادہ مذاق بڑا ہو نہیں سکتا. یہ سول سروس کا پورا جو ڈھانچہ ہے اس کو متاثر کریں گے. 2 سال کے لیے لوگ بٹھا کے لا دیں گے کسی اپنے منظور نظر کو، اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرے گا. اور بھائی آپ خدا خوفی کریں، اور یہ اس کے ریاستی ڈھانچہ جو ہے نا انتظامیہ کا، اس کو تباہ نہ کرے. بھٹو صاحب نے لیٹرل انٹری کی وبا ڈالی تھی، اب اس کو کہاں تک لے جائیں گے؟ اور آپ نے تو اجیرن کی زندگی. ایک آج کو ایک پوسٹنگ آج ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے، پوسٹنگ ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی، کسی کو چین سے کام نہیں کرنے دیتے. اور پھر آپ کے پاس اگر آپ کو ٹیکنوکریٹ چاہیے، آپ مشیر موجود ہیں، اپنے مشیر رکھ سکتے ہیں 5 آپ پھر آپ اس کے بعد آپ کے ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں موجود ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، لے آئے ان کو وہاں. ٹھیک ہے. تو یہ سول سروس جو ہے اس کے حال پہ رحم کریں، اس کو بالکل بازیچہ اتفاق نہ بنائیں، گھریلو ملازم نہ سمجھیں ان کو، جس کو چاہیں جا کے بٹھا دیں. 2 سال میں کیا کرے گا، پتہ نہیں کیا بربادی کر کے جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. تو یہ تماشا ہے، یہ بند ہونا چاہیے، بلکہ شروع ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سلسلہ جو ہم پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں، کل بھی بتایا تھا، اور وہ ہے آپ کے سوالات کا. اور اس کے لیے آپ نمبر ایک بار پھر نوٹ فرما لیں. جو انٹرنیشنل ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی +9234440443 آڈیو ویڈیو یا لکھ کر آپ جو ہیں وہ شامی صاحب سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. جی آپ دیکھیں ایمل ولی خان نے بہت احتجاج کیا ہے، ان کے بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا خان زیب. جی جی. میں دیکھا ان کی شہید کر دیا، نامعلوم لوگوں نے ان کو باجوڑ سے ان کا تعلق تھا، گولی کا نشانہ بنایا. ان کے ساتھی ساتھی ہوئے، زخمی ہوئے، مارے گئے، محافظ مارا گیا. اور کچھ پتہ نہیں، کوئی یعنی ان کو شکوہ تھا کہ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ رسمی بیانات جاری ہو گئے، اور کوئی وہاں جو ہے ان کا افسوس کرنے نہیں پہنچا. کہتے ہیں ٹک ٹاکر کو آپ 24 آپ دیکھیے، یہ اتنے بڑے وہ شخص تھے، روشن خیال تھے، اور بستون تاریخ پہ، کلچر پہ بڑی نظر تھی، اور پوری دنیا میں ان کے فالوورز تھے. پوری دنیا میں دیکھا بڑے بڑے یعنی ملکوں میں، شہروں میں ان کے غائبانہ نماز جنازہ ان کی ادا ہوئی ہے، اور لاکھوں لوگوں نے ان کی مغفرت کی دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت ایک قابل قدر لوگ تھے، جتنا میں ان کے بارے میں معلوم کرتا ہوں، وہ بڑے بڑے قابل قدر شخص تھے. اور ایسے لیڈر، ایسے سیاسی کارکن، ایسے عالم دین ہمیں بہت کم ہیں. ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان کے زخموں پہ، اور ANP کے زخموں پہ، اور ان کے خاندان مرہم رکھیں. جناب صدر، جناب وزیر اعظم ذرا دورہ کر لیں جا کے، باجوڑ بھی چلے جائیں. ٹھیک ہے سر، ایک ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات اس پروگرام کا حصہ بنیں تو آپ ہمیں +9234440433 پر میسج کر سکتے ہیں. لکھ کر میسج کیجئے، آڈیو میسج آپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ویڈیو میسج بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. شامی صاحب یہاں پر موجود ہوں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.